علمی نالج کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ حضرت ابو علی بربری سے روایت ہے کہ یہ پہلے شخص تھے کہ ابو سلیم نے جب طرطوس آباد کیا تھا تو یہ وہاں جا کر آباد ہوئے۔ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ملک شام میں 3 بھائی تھے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ رومیوں نے ان تینوں کو قید کر لیا۔ روم کے بادشاہ نے پیشکش کی کہ میں اپنا ملک تمہیں دیتا ہوں اور اپنی لڑکیوں سے تمہارا نکاح کرتا ہوں، بشرطیہ تم اپنے دین سے باز آ جاؤ اور نصرانیت قبول کر لو۔ ان تینوں نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نعرہ لگایا۔ بالآخر بادشاہ کے حکم سے 3 دیگوں میں تیل ڈال کر 3 دن تک آگ میں کھولا گیا۔ ہر روز ان کو دیگوں کے پاس لے جا کر خوف دلایا جاتا تھا، دین اسلام سے باز رکھنے کی کوشش کی جاتی، لیکن وہ باز نہ آئے۔ بالآخر پہلے بڑے بھائی کو ایک دیگ میں ڈال دیا گیا اور پھر دوسرے کو دوسری دیگ میں۔ دونوں کے گوشت ہڈیوں سے جدا ہو کر جل گئے۔ پھر جب تیسرے سب سے چھوٹے بھائی کو دیگ کے قریب لے گئے اور اس کو دیگ میں ڈالنے سے پہلے نصرانیت پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، ایک بے دین شخص وہاں آیا اور کہنے لگا، اس کو دیگ میں مت جلاؤ، میں اس کو اس کے دین سے پھیروں گا۔ بادشاہ نے پوچھا، کس ترکیب سے اس کو اس کے دین سے پھیرو گے؟ اس نے جواب دیا، عرب لوگ عورتوں کی طرف بہت میل ہوتے ہیں۔ میری ایک بیٹی ہے جو روم میں تمام عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہے، اس قیدی کو میرے حوالے کر دو، میں اس کو اپنی بچی کے ساتھ ایک مقام میں ڈال دوں گا، وہ اس کو دین سے پھیر دے گی۔ بادشاہ نے اس کے لیے 40 دن کی مہلت مقرر کر لی اور اس قیدی کو اس کے حوالے کیا۔ وہ قیدی کو ساتھ لایا اور اپنی بیٹی کے ساتھ ایک جگہ رکھ دیا اور اپنی بیٹی سے تمام تفصیلی قصہ بیان کر دیا۔ لڑکی نے اپنے باپ سے کہا، اس قیدی کو میرے حوالے کر دیجئے، میں اس کو اس کے دین سے پھیر دوں گی۔ قیدی لڑکی کے پاس رہنے لگا، دن بھر روزہ رکھتا اور رات بھر عبادت میں کھڑا رہتا۔ مسلسل اس طرح کرتا رہا، یہاں تک کہ مقررہ مدت کے اکثر دن اس طرح گزر گئے۔ لڑکی کے باپ نے بیٹی سے حصول مقصد کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ ابھی مجھ سے کچھ نہیں بن سکا۔ ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر میں اس کے 2 بھائی شہید ہو گئے ہیں، انہی کی یاد اس کو ستاتی ہے اور اس لیے یہ میری طرف میل نہیں ہوتا۔ ہم دونوں کو یہاں سے کسی دوسری جگہ منتقل کر دیں اور بادشاہ سے کچھ دن کی مزید مہلت طلب کریں۔ بادشاہ نے مہلت دے دی اور دونوں کو دوسرے مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ دوسری جگہ جا کر بھی وہ مسلمان قیدی اس طرح دن رات گزارنے لگا، رات بھر عبادت کرتا اور دن بھر روزہ رکھتا۔ جب مقررہ مدت کے چند دن باقی رہ گئے اور لڑکی کی مراد پوری نہ ہوئی تو اس پر بڑا اثر ہوا۔ اس نے کہا، اے قیدی، تیرے دل میں رب عظیم کی محبت بڑی ہے، اب میرا دل بھی اس رب عظیم کی محبت میں ڈوب گیا ہے۔ اب میں بھی تیرے دین میں داخل ہو رہی ہوں اور نصرانیت کو چھوڑ رہی ہوں۔ مسلمان قیدی نے کہا، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن ہم دونوں کو یہاں لوگ مار ڈالیں گے۔ لڑکی نے کہا، میں نجات کی ترکیب کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سواری لے آئی اور دونوں اس پر سوار ہو کر نکل پڑے۔ رات بھر سفر کرتے اور دن میں کہیں چھپ جاتے۔ ایک رات دونوں سفر کر رہے تھے کہ اپنے پیچھے گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں سنی۔ جب موڑ کر دیکھا تو اس قیدی کے 2 بھائی گھوڑے پر آ رہے ہیں، ان کے ہمراہ خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے بھی ہیں۔ قیدی نے اپنے 2 بھائیوں سے حال دریافت کیا کہ بھائیوں نے جواب دیا کہ ہمیں ان کافروں نے کھولتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا تھا، جیسا کہ تم نے بھی دیکھا تھا، لیکن ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ ہم فردوس میں آرام کرنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیرے پاس اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم تیرے نکاح میں شریک ہو سکیں۔ پھر ان 2 بھائیوں نے اپنے چھوٹے بھائی کا نکاح اس لڑکی سے کیا اور نکاح کر کے غائب ہو گئے۔ میاں بیوی دونوں شام میں آباد ہو گئے۔ ان دونوں کا یہ قصہ شام میں بہت مشہور ہے۔ شعراء نے ان کی تعریف میں اشعار کہے۔ ایک شعر یہ ہے، ترجمہ، اللہ تعالیٰ صادقین کو ان کے صدق کے طفیل زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی نجات دیتا ہے۔ دوستو، مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔